ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منائیں؟ ہم کیسے معلوم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہے۔ کیا میرے اعمال اس درجے کے ہیں کہ جس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا؟ کیا میرا گھریلو ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے؟ کیا جو میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ میں نے جو حلیہ بنایا ہوا ہے، کیا اس حلیے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتا ہوں؟ ہر بندے کا دل اس کے لیے مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے۔ وہ اپنے دل سے پوچھے کہ میں اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یا بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں تو میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ بغیر تبدیل کیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آؤں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ میں نے ٹی وی کے لیے بہت زبردست جگہ بنائی ہے اور قرآن کو ایک پھٹے پہ رکھ کے کئی دنوں سے وہیں پڑا ہوا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں اٹھنا، سونا، لیٹنا، بیٹھنا سب سنت کے خلاف ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہے ہم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا ہے۔ چند حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر۔ جس پیغمبر نے اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے بار بار امتی امتی کی صدائیں بلند کی، جو پیغمبر نزا کے عالم میں بھی اپنی امتوں کو نہ بھول سکا، جو نبی قیامت والے دن بھی نفسی نفسی کے بجائے امتی امتی پکاریں گے، کیا اس نبی کے ہمارے اوپر کوئی حقوق ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے حقوق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ہے کون سے اور ہم نے کتنے پورے کیے وہ حقوق؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے میں ہم اللہ کی الوہیت، ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی رب، کوئی معبود، کوئی پالنے والا، کوئی خدا، کوئی زندگی موت کا مالک، کوئی عزت و ذلت کا مالک، کوئی اولاد کا مالک، الا اللہ، ما سوا اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ اللہ پر، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے اور احد ہے، ایک ہے، تنہا ہے، کہ جس عقیدے کی تفصیل سورہ اخلاص میں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی ان سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی شریک و ہمسر ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔
اللہ کو رب عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو رب یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو رب مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس کو بھی ساتھ خدا مانتے. اب یہاں پہ وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ رب کے ساتھ شریک آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی خدا مانتے، حالانکہ رب کو بھی رب مانتے، اللہ کو بھی رب مانتے، تو وہ یہاں سے پھسل گئے، گمراہ ہو گئے. مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن ساتھ میں 313 بت جو بیت اللہ کے اندر نصب تھے، لات منات عزا کو بھی خدا مانتے تھے، تو اس وجہ سے وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے. تو اللہ کی ربوبیت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، جانتا ہوں، اس پر میرا عقیدہ ہے، یقین ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آیا تھا یا آئے گا تو اب یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک جز تو مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے پیغامات احکامات پر پورا عمل کرنا، جس طرح صحابہ نے عمل کیا، جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایسی تعمیل کی کہ صحابی ایک مسجد کے اندر آ گیا، ایک دروازے پہ ہے، ایک پاؤں اندر ہے، ایک باہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب وہ مسجد کے اندر جو حضرات کھڑے تھے ان کو کہا بیٹھ جاؤ. وہ صحابی جس کا ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، جوتی جہاں پڑے ہوئے. تو کسی نے پوچھا یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ اندر چلے جاتے. تو صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کان میں پڑے اس کے بعد بھی میں چلتا رہوں یہ میرا ضمیر نہیں مانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو، تو اب آگے چلنا ایک مومن کی شان نہیں ہے. میں وہیں پہ بیٹھ گیا. یہ تھی اطاعت، یہ تھی فرمانبرداری، یہ تھی اطاعت رسول